السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دوستاں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اسیر سلطنت، اس کو تحریر کیا ہے عمر قریشی نے۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجیے، لائک بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلے میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 9۔ رات کا سیاہ اندھیرا ہر سو اپنے کشادہ پنکھ پھیلا چکا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم کے تیور تو صبح سے ہی بگڑے ہوئے تھے اور اب تیز ہواؤں کے سنگ میں نہ برسنے رکھا تھا۔ عائرہ مروان کی موجودگی کے باعث ڈنر کا اہتمام کرنے کی غرض سے کافی دیر سے باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھی۔ انہیں اسپتال سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی۔ مروان ابھی تک زمرد بیگم کے پاس موجود ان کی دل جوئی کرنے میں مصروف تھا، جو نہ جانے کیوں آج حد سے زیادہ پریشان تھیں، یا پھر اپنے سگے بھائی سے مایوس تھیں۔ وہ سارا کھانا تیار کر چکی تھیں، البتہ بس کام آخری مراحل میں تھا۔ کشمالہ بھی سب ریڈی ہے؟ وہ ذرا مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ جی میڈم، آپ کہتی ہیں تو میں صاحب کو اور میڈم کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ آخری کام چولہا صاف کرتی ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی۔ نہیں آپ ٹھہرے، میں خود دیکھتی ہوں۔ وہ کمر پر کسا دوپٹہ کھولتی اس وقت فل گھریلو حلیے میں پسینے پسینے ہو رہی تھی، جبھی وہاں مسکراتا ہوا مروان داخل ہوا۔ تم ہمیں ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ کر کہاں مصروف ہو گئی ہو لڑکی؟ مروان نے جانچتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ گھور سیاہ گھنگھرالے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، لون کے سیاہ رنگ سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ آتش فشاں سی کامنی لڑکی سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ کشمالہ بھی آپ جائیں ذرا مما کو دیکھیں، میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ وہ مروان کو گھڑتی انہیں کچن سے نکال چکی تھی، جو اب مزے سے اوپن کچن کاؤنٹر کے عین سامنے رکھی ہائی چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ بیرسٹر صاحبہ، کیا آپ نے یہ سارے لذیذ پکوان خاص الخاص ماں بدولت کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں؟ مطلب آپ شاید دنیا کے واحد وکیل ہوں گے جو اپنے مخالفین کو گھر بلا کر اس قدر عزت سے نوازتی ہیں۔ مہمان نوازی کی داد دینی پڑے گی۔ وہ سلاد کی پلیٹ سے ایک کھیرے کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھ کر شرارت سے بولا۔ وہ کیا ہے نا مسٹر مروان، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم مخالفت میں بھی ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھنے کے پابند ہیں۔ ویسے بھی دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور دشمنی کا پہلا اصول یہی ہے کہ حریف کی بے عزتی بھی اتنی عزت سے کی جائے کہ مقابل کو پھولوں کا گلدستہ محسوس ہو۔ وہ اسے تپانے کی غرض سے لبوں پر بھسم کر دینے والی مسکراہٹ سے جا کر گویا ہوئی، جبکہ وہ ڈھیٹ ہڈی کی طرح الٹا قہقہ لگا اٹھا تھا۔ تو آپ محترمہ غالباً ہمیں بالواسطہ خاندانی نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہیں؟ عائرہ نے اس کے بعد گھمانے پر کینہ توز نگاہوں سے گھورا تھا۔ بالکل، خاندانی لوگوں کی یہ حرکتیں نہیں ہوتی کہ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور مہمان خانے میں بیٹھنے کے بجائے میزبان کے باورچی خانے میں ہی تشریف لے آئیں۔ اس نے میری گھور کا حساب برابر کیا، جس سے چنداں فرق نہیں پڑا تھا۔ لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، جبکہ منہ مسلسل چل رہا تھا۔ اوہ، تو میزبان سے کس نے کہا تھا کہ وہ مہمان کو توجہ دینے کے بجائے فضول کی خاطر داریوں میں مصروف ہو جائے؟ کیا میزبان کو ہمارے دل تک رسائی نہیں؟ کیا ہم ان لذیذ پکوانوں کے بھوکے نہیں بلکہ ان کی ایک نگاہ الفت کے منتظر ہیں؟ اس کے لہجے کی گمبھیرتا پر اس نے خفت سے نگاہیں چرائی تھیں، مگر ڈھٹائی ہنوز قائم تھی۔ دیکھیں مروان صاحب، بھوکا تو ہم اپنے گھر سے دشمن کو بھی نہیں بھیجتے، آپ تو پھر ہمارے ساتھی مخالف ٹھہرے۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ اس کی بکواس نظر انداز کرتی عزل لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ ویسے بیرسٹر صاحبہ، ساتھی مخالفین کے لیے اس قدر اہتمام کی کوئی خاص وجہ؟ وہ سیاہ آنکھوں میں شرارت سموئے معنی خیزی سے بولا تھا۔ یہ تم کیا اس گھاس پھوس سے پیٹ بھر لو گے؟ اس کا شرارتی جملہ نظر انداز کرتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مرتی وہ اب ذرا خفگی سے بولی تھی۔ اوہ اچھا، یاد آیا، آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا ہے، تو ظاہر ہے اب آپ اس ناقدری کو کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ عائرہ نے ابرو اٹھائے۔ میں نے نہیں بنایا، کشمالہ بھی نے بنایا ہے۔ اس نے اس کو خوش فہمی دور کی۔ ریلی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہتے سر جھٹکا تو وہ خفت چھپانے کو مسکرائی۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ وہ دلربا انداز میں شعر پڑھتا اسے جھیپنے پر مجبور کر گیا، جس نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ مسکرا کر اپنی نشست سے اٹھا۔ مما آپ یہاں کیوں آ گئیں؟ وہ جو اب اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا یکدم سٹپٹا کر ٹھہرا، جو اس کی بوکھلاہٹ پر شریر انداز میں قہقہ لگاتی دوسرے سمت سے کچن سے باہر نکل گئی۔ حسین لڑکی، تم نے لوٹ کر واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے نا؟ وہ پیچھے سے ہانک لگاتا اسے باور کروانا نہیں بھولا تھا۔
پھر خود بھی سر جھٹکتا دلکشی سے مسکراتا ہولے سے سر میں ہاتھ پھیرتا خود بھی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ نشاط بیگم صاحبزادے کہاں ہیں آپ کے؟ باہر موسم دیکھا ہے؟ کچھ خیر خبر ہے؟ اجمل صاحب مروان کا موبائل بند جانے پر کڑے تیور لیے تفصالیہ گویا ہوئے۔ زمر کی طرف گیا ہے اجمل صاحب، میری کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، کہہ رہا تھا زمر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال سے ابھی گھر پہنچا ہے۔ انہوں نے شوہر کے بگڑے تیور دیکھ رسانیہ سے جواب دیا۔ کیوں؟ بیٹی کہاں ہے اس کی؟ کیا یہ انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہے بس؟ وہ درست لہجے میں بولتے خفا ہوئے۔ حد کر دی اجمل صاحب، بہن ہے آپ کی، انہوں نے تعصب زدہ لہجے میں احساس کرایا۔ بہن تھی، اماں بابا دنیا سے گئے، ہمارا بھی واسطہ ختم۔ وہ انتہائی ناگواری سے بولتے سگار سلگا چکے تھے۔ خون کے رشتے ہیں اجمل صاحب، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرائیں۔ میرے کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، میری ایک بات ذرا اچھے سے بٹھا دو لاٹ صاحب کے دماغ میں، وہ لڑکی کسی صورت اس گھر میں نہیں آ سکتی، اس لیے فضول کی کوشش کرنا چھوڑ دے۔ وہ باور کراتے لہجے میں بولے۔ وہ عائرہ کی آمد سے بھی بخوبی واقف تھے، مگر ان کی بیوی نے ان کے علم میں لانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مروان کی منگنی ہو گئی ہے بسمل گردیزی کے ساتھ، وہ بھی اس کی مکمل رضامندی پر، تو پھر اس بنا پر سر پیر کی بات کا مقصد؟ وہ اپنے شوہر کے مفروضات پر ناگواری سے بولی۔ خیر، تم نے تو مجھے اپنی بھتیجی کی آمد سے باخبر کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن میں ضرور تمہارے ناقص علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ تمہاری نمک حرام بھتیجی نے تو تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ تمہارے بیٹے کے قاتل کے ساتھ نیا رشتہ جوڑنے جا رہی ہے، یا پھر مجھے لگتا ہے پہلے سے کوئی چکر ہے۔ انہوں نے گویا بم ہی تو پھوڑا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ کچھ لمحے کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اجمل صاحب؟ زمرد ایسا نہیں کر سکتی، اور عائرہ تو مروان، میرا مطلب ہے میری عائرہ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ بے یقینی سے گویا ہوئیں تو وہ طنزیہ مسکرائے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی خطیب عالمگیر کا کیس کیوں لڑ رہی ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کیوں سچ نہیں ہو سکتا؟ جو لڑکی اپنے بھائی کے قاتل کی وکالت پر اتر آئے تو کیا وہ اس شخص کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی؟ اس بار انہوں نے ان کی جذباتیات پر حملہ کیا تھا۔ عائرہ جہازب سے بہت پیار کرتی تھی، اور وہ بھی تو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے اجمل صاحب۔ ان کے لہجے سے کرب آیا تھا۔ ایک بار پھر جوان بیٹے کا غم یاد آیا۔ تم اسی خوش فہمی میں زندہ رہنا، اور تم دیکھنا کہ وہ لڑکی ہمیں کتنی بڑی چوٹ پہنچانے والی ہے۔ وہ ناگواری سے بولتے رخ پلٹ کر لیٹ گئے تھے، جبکہ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے جوان بیٹے کو یاد کر اس کی یاد میں آنسو بہانے لگی تھیں۔ اس ظالم شخص نے اس قدر بے دردی سے گولیاں برسائی تھیں کہ اس کا جسم تک چھلی ہو گیا تھا۔ الہی ہاؤس میں موجود ان تینوں نفوس نے مل کر کھانا بہت خوشگوار انداز میں کھایا تھا۔ عائرہ اور مروان کی نوک جھونک ہنوز جاری تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت زمرد بیگم کے کمرے میں موجود کافی سے لطف اندوز ہونے کے بعد باتوں میں مصروف تھے۔ جہاں مروان مسلسل عائرہ کو تنگ کر رہا تھا، وہیں دوسری جانب سے بھی بھرپور انداز میں جوابی کارروائی جاری تھی۔ پھپھو، اب مجھے اجازت دیں، مما کی 2 بار کال آ چکی ہے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ان کے سرہانے نزدیکی صوفے پر بیٹھا گھڑی میں وقت دیکھتا جاننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائرہ بھی زمرد بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں مروان، اتنی تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے، بیٹا آج رات یہیں رک جائیں۔ زمرد بیگم کی غیر متوقع بات پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ نگاہیں ایک لمحے کو ملی تھیں۔ عائرہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ نہیں پھپھو، اماں کی کال آئی تھی، وہ پریشان ہوں گی، بس اب گھر ہی نکلوں گا، اس نے رسانیہ سے کہتے انکار کرنا چاہا۔ نہیں مروان بچے، میں تمہیں یوں نہیں جانے دوں گی، ویسے بھی تمہاری دادی کہتی تھی کہ یہ طوفانی موسم میں پہل پلوٹی کے بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ ماں کو یاد کر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ عائرہ نے حیرت سے، جبکہ مروان نے مسکرا کر اپنی پھپھی کو دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں پھپھو، یہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب۔ وہ سر جھٹک کر ازلی نرمی سے گویا ہوا۔ عائرہ ان محبتوں پر دل محسوس کر رہ گئی۔ خیر، میں تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا ہوں، بارش رکتی ہے تو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے ان کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ میں گیسٹ روم ریڈی کروا دیتی ہوں، مما کہہ رہی ہیں تو رک جاؤ، اتنے نخرے کس بات کے دکھا رہے ہو؟ اس کی ناک کی گردان پر زچ ہوئی تھی۔ عائرہ۔ زمرد بیگم نے بیٹی کو تنبیہ کرنی چاہی، جو اس کی شعلب بیانی پر سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں مروان بیٹا، عائرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ بھابھی کو کال کر کے بتا دو۔ عائرہ جاؤ تو مروان کے روم سیٹ کر دو ذرا۔ اس کا یہاں قیام کا ایسا کوئی ارادہ تو نہ تھا، مگر عائرہ کو گھورتا دیکھ وہ کسی شرارتی سوچ کے زیر اثر اپنا ارادہ ملتوی کر گیا۔ چلیں اب آپ، اور عائرہ جی اتنا اصرار کر ہی رہی ہیں تو رک جاتے ہیں، مگر ایک شرط پر۔
وہ لبوں پہ مسکراہٹ دباتا اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا، کیسی شرط؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ یہی کہ صبح ناشتے میں تم اپنے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے کھلاؤ گے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اوہو، مروان صاحب کی خوش فہمی، پرسوں پیشی ہے، مجھے صبح جلدی فرم کے لیے نکلنا ہے۔ میں کوئی فرصت سے فارغ گھریلو لڑکی ہرگز نہیں ہوں جو صبح اٹھ کر تمہارے لیے پراٹھے سیکوں گی۔ اس نے استہزائیہ مسکرا کر اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا۔ چلو تو کوئی بات نہیں، اپنے بیٹے کے لیے پراٹھے میں بنا دوں گی۔ زمرد بیگم نے بیٹی کو گھور کر محبت سے کہا، آپ تو ہیں ہی میری بہت سویٹ سی پھپھو۔ پھپھا بھی بہت سویٹ، لونگ اور کیئرنگ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آتش فشاں محترمہ کس پر چلی گئی ہیں۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا جبکہ اس کے چہرے کا نرم تاثر یکایک تبدیل ہوا، جبکہ مروان بول کر پچھتایا تھا، میں گیسٹ روم ریڈی کرتی ہوں تمہارے لیے، تھوڑی دیر میں آ جانا۔ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ بولتی بیڈ سے نیچے پاؤں رکھتی، بیڈ دوپٹہ صحیح کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کمرے کے ماحول میں ایک دم تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ آپ آرام کریں پھپھو، بارش تھم گئی ہے، میں بس نکلوں گا۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا الہی ہاتھ سے نکل آیا تھا، جبکہ وہ ان دونوں کا مستقبل کے بارے میں تعاسفی انداز میں سوچتی آنکھیں موند گئی تھیں۔ ٹھیک تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔